کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے. صبح سے لے کر میں گھومنے لگا, عصر کا وقت ہو گیا, کوئی شکار نہ ملا. اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا. اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا. میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا. کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا, اپنے آگے گردن کی جانب, اور میں نے گھوڑے کی لگامیں تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں, یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے. کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی, بڑی پیاس لگی, پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا. سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے. کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا. کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا, میں نے وہاں گھوڑے کو روکا, خود بھی پانی پیا, جانور کو بھی پلایا. کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی. کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے, پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی. میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے. کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے. دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے. بچہ تو پکڑا ہی, اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا. کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا, اندر سے میرا رحم بولا. ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے. کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا, اس کی نظروں کے اندر سوال تھا, کچھ مانگ رہی تھی. کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا, پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا, پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی. کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا, دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا. زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا. کہتے ہیں میں گھر گیا, عشاء کی نماز پڑھی, باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا. لوگوں میرے نصیب دیکھو, مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا. رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے, میں رونے لگا. گھر مہک اٹھا, پھول کھلنے لگے, خوشبوئیں بکھرنے لگی. کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے اور کیا خوبصورت جملہ ہے, اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے. اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا. کہتا ہے میں رو پڑا. میں نے کہا یار سن, میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں تو بادشاہ کیسے بنوں گا. فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے, عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا. تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے, بڑی پسند آئی. فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا, رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی. ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں, ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا. نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے نہیں, بادشاہی تو شفقت کرنے سے نہیں, بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے نہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ضرور یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا, رزق آ رہا ہے. تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی. 5 تھیلیاں آئیں, لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی. وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا, ذرا دیکھنا میری طرف غور سے, 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں اتنا تجھے انتظار کرایا نا, اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے. تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے, یہ نہ محسوس کرنا. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہیں. یہ معیار ان کا ہے, ان کا یہ معیار ہے. اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے. یہ سخاوت کا معیار تھا, یہ طریقہ تھا. ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے.
مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہ ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے؟ یہ گھر کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عاص، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا، میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے
بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے. یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب خط میں نے لکھ دیا ہے آپ کا جو ارادہ ہو. امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر سے رومال اٹھایا. بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے؟ کہا بھائی کے گھر جا رہے. آپ تو ناراض تھے. فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی میں. ہو گئی بات ختم. بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے. تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں. جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ شخص کہتا ہے میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا کہ شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا. لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی. اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. امام علی مقام کے کردار میں نہ کچھ باتیں بڑی زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. بڑا حسن تھا. ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا. ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے. امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل. تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا. ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے. تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین. تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں. پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا. اس شخص کو تم نے شہید کیا. آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، بھئی ایک رات کی مہلت. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں استغفار کروں، میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے،
فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح ستہ کی روایت، دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بزرگ نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے۔ حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے، پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے، حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے، مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے، یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی، تو فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کی آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد
بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو. کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے. بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا. قد چھوٹا تھا, عمر 7.5 سال تھی. کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے, فرمایا چل پھر ہو جا برابر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے, اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے, پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے, اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر, انہیں تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے, تو اوپر نکل گیا ہے, چل بس کر. فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے, پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے. تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہے؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مجھے حسین کے وجود سے جنت کی. ایک دن حضور گزر رہے تھے, اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں, نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی. تو حضور اکثر میں نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے. محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے, تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے. تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے, واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا, یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا, پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے, کب ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا, انہیں ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی, انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی, انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے. حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی, نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو, حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو. جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے. بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے. تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا, جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی, ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد, امام حسین کی استقامت. آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے. آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں. ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا, حق دیکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں, معمولی آدمی نہیں تھے. فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا, میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے پر دل آپ کے ساتھ ہے, دل آپ کے ساتھ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے, حق اور سچ دیکھے. جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئی. جتنی چیزیں, وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے. شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی کخ جنا تو پارے. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں بچو پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روتا ہے. تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا, آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا, وطن کی قربانی دی, اور معمولی وطن نہیں مدینے جیسا وطن. اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے, تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کے انہوں نے گویا کہا تھا آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو.
میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. امام حسین نے وطن چھوڑا, کوئی لغزش نہیں پیروں میں, کوئی نہیں. شہزادوں والی زندگی تھی. مسجد نبوی کے امام تھے. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے, زمانہ حیا کرتا. شان و شوکت تھی, پر حق کے لیے چھوڑا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں, وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے, نہ ہوتی تو تجھے بتاتا. پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی. عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا. پھر امام علی بھوک کتنا مشکل کام ہے. آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے. 10 دنوں کی کم و بیش سفر, 3 دنوں کی بھوک اور پیاس, پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی. اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں, ساری. اور آ کے عرض کرنے لگا, حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں, یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے. امام علی مقام فرمانے لگے, جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتے. وہ انجام, وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں, پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں. رات کو کچھ ہوتے ہیں, سویرے کچھ ہوتے ہیں, دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں. ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے, صبح کچھ اور ہوتا ہے. امام علی مقام میدان میں رہے, ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں, ہوش رہتا نہیں. سب سے زیادہ مصائب امام حسین نے دیکھے, سب سے زیادہ. اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے. باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے. حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا. اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہے کہ مجھے کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے. اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے, اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا. لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. ایک جملہ بھی یزیدی فوج کے سامنے امام حسین نے کمزور نہیں کہا, ایک جملہ بھی, ایک فکرہ بھی کچا نہیں بولا, کہیں بھی کوئی منت نہیں کی, کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے, سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں, تو بہت ساری رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے. اور امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے. ڈٹ کے بات کی, ڈٹ کے. اور پھر جب میدان میں نکلے, اللہ اکبر. تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر 2 کر کے ایک کر کے جاؤ گے تو یہ 45,000 کا لشکر سارا حسین کاٹ ڈالے. یک بارگی حملہ کرو گے تو بات. اتنی استقامت, اتنا. آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں, آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں. ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہیں وہ بڑا, پر کس بات سے؟ مطلب کیا آپ نے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی, صرف بیماری آ گئی, صرف خرچہ نہیں گھر میں بڑا نہیں, کس بات کا ڈپریشن؟ امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے. وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہیں. مال بھی ہے, جوانی بھی ہے, گھر بھی ہے, مکان بھی ہے, بچے بھی ہیں, عزت بھی ہے, صرف پیسے نہیں. اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی, وہ سمجھتا ہے میں کسی کام کا ہی, فقط پیسے نہیں بس. او خدا کے بندو, امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے, اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے, کون جانے امام علی مقام کا معیار. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو. امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے
کہ جب تم سخاوت کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو. اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو, صلح کرنے میں پہل کرو, محبتیں کرنے میں آگے بڑھو. اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو, پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو. یہ نہ دیکھو کہ حالات, امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی, یزید نے 4.5 سال کی, لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی. امام حسین کی رہے گی اس لیے کہ ان میں استقامت تھی. امام حسین کے ساتھ اس وقت 72 لوگ تھے, لیکن آج کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے ساتھ. اس کا مطلب ہے وقت لگتا ہے, نظریہ غالب آ ہی جایا کرتا ہے, تو استقامت والی زندگی گزارے. شخص آیا حضرت امیر معاویہ میں بیٹھے تھے, تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے, کوئی دعا کر دے. تو جو ہے میری بات پر, اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا, ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے, تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ کیونکہ پڑھنا پڑتا ہے, وہ کام مشکل ہے. حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا, اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں, تو وظیفہ بتائے, تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا. فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2-4 نہیں, 10 کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا, کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ. آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا, تو اللہ فضل کرے گا, ہاں اللہ خیر کرے گا, خیر ہو جائے گی. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا, کئی سالوں کے بعد, تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا. کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے, پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی, پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے, سورہ نوح کی 10, 11, 12 آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو, میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا, مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی, اور قرآن میرے اللہ کا ہے, رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے, میں نے کہہ جو دیا تھا. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم, وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی, کسی سرحد پر پہرا دیا, کوئی ڈیوٹی کی, کوئی خدمت کی راہ خدا میں, جو آنکھیں بیدار رہیں راہ خدا میں, دوزخ میں نہیں جائیں گی. اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی, جس سے خشیت آئی, جو ڈر گیا, پر ڈرا اللہ کے, آنسو فار سیل نہ ہو, کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے, وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا, رکت انگیز دعا, اور فلاں کیا بات, فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا, اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے. فار سیل نہ ہو چیزیں, اداکاری نہ ہو, اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو. اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں. جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا, جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے, پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں, بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. عزیز دوست, جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے, او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے, کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں, حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی, کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا. میری تو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے, پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے, خبریں آئیں, ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک. میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گرے. ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی
کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے. ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے. میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں. شرم آتی. یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم نکلے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ کوئی شرم سے مر جانے کا مقام ہے؟ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں بنا لے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے. اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، ہم چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، ہم چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیوں، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی، ناراض ہو جایا کرتی. سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو. سب سے. ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا،
تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں. انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا. شہد کی مکھیاں آ گئی، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں. اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا. اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی. اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد. ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے. اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد ملے. ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے. اس کو پیسے دیے اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا. حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی. کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے. نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا. تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال. حضرت میاں شیر محمد شرخ پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے. ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا، فلاں جگہ میں نے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تھی درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا. فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے. ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے. آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے لیے. تو میں دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ گیا روٹی کھا لو. 3 روٹیاں منگائی، اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے، جان جائیں، رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں. کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں.
جو بات مرد کلندر کی بارگاہ. تیسری روٹی کدھر ہے؟ حضور مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا, لکڑی جلائی, اس کو بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا, ہڈیاں جمع کر دی. جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا, جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع, وہ ہرنی بھی کھڑی ہے اور دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کو ذبح کر کے کھا لیا, دوسرا کھڑا ہے. جب پیٹ بھر لیے, وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا, وہ چلا گیا. ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے, ہمارے پیٹ میں ہے بھی, اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا, نہیں پتا مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر, پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے, سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں, اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے. کہنے لگا نہیں پتا, مجھے پتا. اللہ اکبر. وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہوں, اے دنیا دار پجاری زردے, کتے اندے گل ٹلی ہوں. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس, بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل ہے. او بان فقیروں کسے نہیں مارے, آئے ہوئی چور اندر داہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے, بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا, تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی, ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی, اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی, پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا, ایک ڈھیری تیری, ایک میری, اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری. کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھے. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا, دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا. دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا بار پجاری زردے, کتیاں دے گل ٹلی ہوں, کہاں رہ گیا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے, غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا, اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی. تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, وہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر کے. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی, دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامن کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامن کیتے, جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب, یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامن کی, جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا.
अभी समेट ही रहा था कि दो डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ के, सोना मारा है। तू किधर से आ गया? मिन्नत की, कहने लगा चलो मेहरबानी करो, 3 हिस्सों में है, 2 ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए, कहने लगे चलो ठीक है। दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैंक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है वो रोटी खाने वाला, तेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, डाकू सज्जल है। कहने लगे ऐसे ही इतना सोना इसे दे रहे हैं, आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन था चचा का बेटा है, छोड़ो। वैसे इस दौर में चचा के बेटे भी पकड़ ही लेते हैं अगर कभी मसला बन जाए तो। चलो जी, फैसला हो गया। अब वो जो गया वो भी तो दुनियादार था ना, उसने खाना खरीदा तो उसने कहा मेरा कौन सा इनसे गिराना है। उसने रोटी में जहर डाल दिया, उसने कहा मैं इनको मारूंगा और सारे सोने पे कब्जा करूंगा। हुब्बु दुनिया रासतुम मिन कुल्लि खतिया, हर बुराई की जड़ है। वो खाना लेके आया, अभी उसने रखा ही था, दोनों ने हमला कर दिया, पकड़ा और मार डाला। वो मर गया। अब ये मजे से बैठ के रोटी खाने लगे, सैर हो के पेट भर के रोटी खाई। चंद लम्हे गुजरे तो धड़ाम से रूह परवाज कर दी। हजरत ईसा 1 घंटे के बाद गुजरे, 3 लाशें पड़ी और सोना वैसे का वैसा पड़ा। ऐस रोटी कई खामन कीते, जो कीता सो खाना, सोना वैसे का वैसे पड़ा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होके अपने हवारियों से कहने लगे इसको कहा था तू सोबत हासिल कर, दुनियादारी से बच। लेकिन इसने दुनियादारी को फौकियत, एक पैगंबर की सोहबत को फौकियत। आज नुकसान ये हुआ है कि खुद मरा है और 2 लाशें और भी इसने साथ इकट्ठी कर ली। दुनियादारी से बच जाए, इससे बचे, जरूरत की हासिल करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूर मेहनत करें, जद्दोजहद, हलाल रोजी कमाएं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए जरूर करें, लेकिन इसको मिशन न बनाएं। ये मिशन नहीं। अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक 3 घंटे वक्त गुजारा है तो फिर आपका 2 घंटे अगर दुनिया में गुजरे तो 1 घंटा दिन में गुजरना चाहिए ना, वरना आपका दिन जाया हो गया। कम से कम तीसरा हिस्सा तो दीन को दो। हमारे बुजुर्गों ने ज़िमनन दुनियादारी रखी, ज़िमनन कहते थे हम तो इतनी रोजी कमाते हैं कि कमर सीधी हो सके। एक तो मेरे अजीज ये याद रखे कि अपने हमा वक्त जिंदगी को, दुनिया को टाइम ना दे, दुनिया को इतना टाइम दो जितनी कि उसके लिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान याद रखें। आप फरमाया करते थे मैं दुनिया के लिए उतनी मेहनत करता हूँ जितना मैंने दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करता हूँ जितना मैंने आखिरत में। जो आदमी 500 साल पहले फौत हो गया था वो कहाँ है? अभी कब्र में। जिंदगी कितनी गुजार के गया? 60 साल 70 साल। जितना दुनिया में रहना है उतनी इसके लिए जद्दोजहद करें, जितना जाना है उतना जाने के लिए मेहनत करें, अपने आप को ज़ाया न करें। और ये जो अल्लाह अल्लाह सीख रहे हैं लोग दरवेशी के रास्ते पे, इनके लिए तो मौत है, याद रखें। जितना ज़्यादा दुनिया की तरफ जाएंगे उतना, देखें ना, अल्लाह ताला शराकत को तो पसंद फरमाता ही नहीं। अगर आपने, और फिर मैंने कहा कि जिस बंदे ने, उसने नमाज पढ़ते भी यही सोचा है कि मैंने निकल के पैसे लेने हैं, क्या उसने हासिल किया? अपने आप को खुददार रखें, कभी किसी मौके पर किसी भी लिहाज अपने आप को दुनियादारी के मामले से कमज़ोर ज़ाहिर न करें। दुनिया का प्यार जहाँ आ गया और ख़त्म, तरीक़त ख़त्म। अगर आपकी जद्दोजहद, और याद रख लें आप रूहानी तौर पे मरेंगे जिस दिन तवज्जो दुनिया की तरफ कर लें, अल्लाह अल्लाह की लज्जत ज़ाया हो जाएगी। और फिर एक और बात लिख लें, तजर्बे की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ, लिख लें इसको किसी जगह, किसी ऐसी जगह नक्श कर लें जहाँ से कभी मिटे ना। हमने अपने बुजुर्गों की सोबत में रह के एक तजर्बा सीखा है, जिसकी पैसे की तरफ तवज्जो होती है, पैसे उसके आगे दौड़ने लग जाते हैं। वो दौड़ते हैं तो थक जाएगा, उन तक पहुंच नहीं सकता, थका के मारेंगे तुझे पैसे।
और तू अपना चेहरा फेर पैसों की जानिब, तेरे पीछे दौड़ने लग जाएगी, पीछे पीछे दौड़ेंगे, भागते फिरेंगे तेरे, भागते हैं पीछे। लोग कहते हैं नहीं रहने दो, जरूरत नहीं। दुनिया का मिजाज है, जो दुनिया के पीछे भागता है उसके आगे भागता है, और जो मुंह मोड़ लेता है उसके पीछे लगो। दरवेशी इख्तियार करने का इरादा तो करे, हम प्रोग्राम ही नहीं बनाते, हमारा इरादा ही नहीं बनता। इरादा तो करे, और भाई जिस दिन इरादा हो जाता है उसी दिन अल्लाह नवाजना शुरू कर देता है। जिस दिन इरादा होता है उसी दिन अल्लाह कहता है चल खुल गया, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अब तुझे वहां से देना है जहां से तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। इसलिए मेरे भाई तवज्जो अल्लाह की तरफ, खबरदार ये दुनियादारी जितनी जितनी इसकी जरूरत है इसको उतना करो। मेरे नबी पाक ने ज़ुहद इख्तियार फरमाए। ज़ुहद, दुनियादारी, पैसे बड़े अच्छे होते तो सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा की तजोरी में होते, सबसे ज्यादा। अगर आप तवज्जो दुनियादारी की तरफ करेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। तवज्जो रब रसूल की तरफ रखें, बड़ी जल्दी बेहतरी। मामूद गज़नवी ने ना हीरे बखेर दिए, खजानों के मुंह खोल दिए, कहने लगा जो जिस पे हाथ रखेगा शायद उसी की हो जाएगी। खोल गए दरवाजे, जो लोग दौड़े, पता था बादशाह के पास क्या क्या है, यूं समझ ले किसी ने पजारों पे हाथ रख दिया, किसी ने जाके तो वो जहाँ बंधे हुए थे बड़े बड़े जानवर अस्तबल में, उसने कहा हवेली घोड़ों समेत मेरी, किसी ने किसी शहर पे, किसी पे किसी शहर, दौड़ने लगे, जिस पे जो हाथ रखे उसी की। अय्याज बड़ा सियाना था, पीछे से उठा धीमा धीमा आके तो मामूद गजनवी के कंधे पे हाथ रख दिया। उसने कहा तुझे कोई शय नहीं चाहिए? कहा बादशाह तू वादे पे कायम रह, तूने कहा था जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का हो जाएगा, तो मुझे जो शय चाहिए थी मैंने हाथ रख दिया है, अब तू बता वादे पे कायम है कि नहीं? तो मामूद ने उठ के सीने से लगाया, माथा चूमा, कहा याज बात खत्म हो गई, दुनिया दुनियादारों की, माल मालदारों का, हर शय जिसने जो मांगी उसकी, और अय्याज महमूद तेरा ही रहेगा, महमूद तेरा ही रहेगा, महमूद तेरा ही रहेगा। न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अय्याज में, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, का ये तेरा ही रहेगा। ओ भाई अय्याज हमेशा फ़ायदे में रहा, हमेशा उसके लब हिलते थे तो महमूद हर शय निछावर कर देता था। क्यों एक पजारों के पीछे भागते हो? वो चाबी क्यों नहीं लेते जिससे सारे खजाने खुल जाते हैं? वो चाबी क्यों नहीं लेते जिससे सारे खजाने खुल जाते हैं? वो चाबी हासिल करो, बस जिसका मामूद हो गया वो बच गया, और जो पजारों के पीछे उलझ गया वो बस खत्म हो गया मामला। इसलिए तवज्जो उधर रखो जहाँ से हर शय मिलनी। हजरत साले ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ। जी आज तो नहीं ना लोग मौजज़े मांगते, आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ़ करे, जो चीज़ें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूँ, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मान नहीं रहे, लोग दलीलें मान नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते, क्या फर्क आ गया? अभी वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्ज़ाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊँट कहाँ से पैदा होते हैं? कहाँ? ऊँटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊँटनी पैदा करके दिखाता हूँ। कहाँ से? पहाड़ के अंदर से। हज़रत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली, और ऊँटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊँटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बढ़ जाया करता। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया ही इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी, एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी, एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊँटनी, और ऊँटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। किसकी ऊँटनी? नाम क्या है? अल्लाह की, ये अल्लाह की ऊँटनी है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग,
बाज नहीं आए, कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं, ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक, दूध देना तो ठीक है, ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ न कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूँ उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी, सालेह अलैहिस्सलाम। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना, उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना है, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाता है। बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है, जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आज़म की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूँ, रो के कहता हूँ, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। एक आज के मौके पर एक बाबा जी, उस साल 4,80,000 रुपए का प्राइवेट हज था, और बाबा जी की कैफियत कमज़ोर थी, बेचारे बीमार थे। इसके बावजूद वो गए, बूढ़े आदमी जाके बैठिए, बुजुर्ग, और कितनी मुश्किल है वहाँ मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, तवाफ़े ज़ियारत, कितना मुश्किल काम है तवाफ़े ज़ियारत करना, तवाफ़े विदा करना। किस कठिन से हज किया, बुढ़ापे में पैसे भी लगाए। और जब वो रोज़ा रसूल पे गए सल्लल्लाहु, और उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुँह करके दुरूद शरीफ पढ़ा तो एक मुल्ला ने उठ के कह दिया तू तो मुशरिक है। तो मेरी रूह कांपी, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? इसकी उम्र देख, किस बुढ़ापे में कहां से चला कहां आया। ये मुशरिक होता तो किसी मंदिर में जाता, ये मुशरिक होता तो किसी गिरजे में जाता। ये मुशरिक नहीं, ये मोमिन है। और ये वो वाला मोमिन है जिसके सीने में दिल जब धड़कता है तो खाली धड़कता नहीं, साथ वो मोहम्मद अरबी पे दरूद व सलाम भी पढ़ता है। शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते। जो रोज़े रसूल पे आया मुशरिक है। मैंने देखो मौलवी को साफ साफ कहा था, मैंने कहा अगर मैं मुशरिक हूं तो निकालो, मुशरिक का दाखिला तो यहाँ वैसे ही मना है। शर्म नहीं आती, अपनी जुबान का पास करो कुछ। इतना जुल्म, इतनी बड़ी फिरका वारियत उम्मत में, इतना उम्मत को तकसीम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ से इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए वहाँ से तुम लोगों को फिरके का पैगाम देते हो, एक मकसूद फिरके की तबलीग करते हो। खुदारा तो मैं कह रहा हूँ नाकत अल्लाह की बेअदबी पे अजाब आता है, तौलिया अल्लाह की बेअदबी में नहीं आता। दाता साहब सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, एक आदमी ने उठ के कह दिया जनाब वो तो शिरक का अड्डा है, तो रब करीम नाराज नहीं होता इन बातों से। हमें ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इन चीज़ों से अजाब आता है और आ रहा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हमें इससे कौम लूत पे भी अजाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि ये काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, ये काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते हैं। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदादो शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूँ दाढ़ी का। लोग कई दफ़ा कहते हैं हज़रत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूँ, इसलिए रोता हूँ कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरद के हुक्म में, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह नाजायज़ है जिस तरह औरत के साथ।
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے۔ اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام، وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں۔ قوم لوط پر عذاب آیا، صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہیں ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں، میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام۔ اس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا، دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی۔ اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے، پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔
قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا.